السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی حسن اسماعیل کو آداب فرزندی۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک تک ہی ہے۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک تک ہی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے حجاج کرام اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ مکمل تیار ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے۔ ہر عظمت والی جگہوں کی زیارتوں سے انہیں مشرف کرنا۔ سورہ حج میں اللہ پاک نے ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کعبہ کے بعد ارشاد فرمایا، واذن فی الناس بالحج، ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کر دی ہو، اب لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ کیا تو کا رجالوں وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے وہ لوگ ہمارے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، عبادت کے لیے آئیں۔ تو تفسیر میں آیا ہے کہ پہاڑ پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دیا، لوگوں آؤ حج کرو، حج بیت اللہ کرو، اس گھر کی میں نے تعمیر کی ہے اللہ کے کرم سے، اس اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جتنی بھی اولاد آدم کے پشتوں میں حج کرنے والی جان موجود تھی، سبوں نے پشتوں ہی سے آواز دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس اعلان حج میں شمولیت کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو کر لیے ہیں اللہ پاک انہیں بار بار عطا فرمائے، جو نہیں کیے ہیں کم سے کم اپنے حبیب کے صدقے میں ایک بار ضرور نصیب فرمائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بات طے ہو گئی کہ پورے ملک میں الحمدللہ ایک ہی دن عید قربان ہے، شہادت شرعی ہو گئی ہے، اور 22 اگست کو ملک کے اکثر حصے میں، مشہور حصے میں مثلاً بمبئی وغیرہ بہار یو پی سب سے آ گئی، ایک ہی دن قربانی ہے الحمدللہ۔ سورہ حج ہی میں اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر مومن امت کے لیے
ہر مومن امت کے لیے قربانی کو متعین کیا۔ قربانی اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ چیز ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، بلکہ حبیب پاک کی زبان سے تو یہاں تک ارشاد ہوا کہ قربانی کے ایام میں اولاد آدم کی قربانی ہی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ یہاں تک کہ اگر عام زبان میں سمجھاؤں آپ کو کہ 5000 کی قربانی آپ نے دیا اور ایک شخص ہے جو 2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا اور قربانی نہیں کیا، تو آپ کا 5000 اس 2 لاکھ پر بھاری ہے کہ یعنی آپ اس سے زیادہ خرچ کر دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب نہیں دے گا جتنا ایک قربانی جو واجب ہے اس کی ادائیگی میں ثواب دے گا۔ احب کا لفظ آیا ہے، احب اولاد آدم کا عمل جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر، قربانی کے ایام۔ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ در حقیقت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ سوچ کر میں آیا تھا کہ عید کے دن بولوں، لیکن کوشش کرتا ہوں آج بھی۔ اللہ پاک تمام بندوں سے اگر کچھ مانگتا ہے، دیکھیے لفظ مانگ پر قربان جائیے، اگر کچھ مانگتا ہے تو اللہ کی مانگ ہے ادب و احترام، ادب و احترام۔ چنانچہ عبادت ادب کی انتہا کا نام، اسی لیے آپ تفسیر کی دنیا میں دیکھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبد میں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے اس کی تفسیر دیکھیں گے تو غایت التذلل والخشوع، غایت التذلل نہایت ہی اپنے آپ کو کمتر اور ذلیل سمجھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، تذلل ذلت، خشوع انکساری، نہایت ہی انکسار کا مجسمہ بن جانا، تواضع کا مجسمہ بن جانا، ادب و احترام کا مجسمہ بن جانا، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کا نام عبادت۔ گویا اللہ کو ادب بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بڑا اہم مبارک تاریخ لیے ہوا ہے اپنے پیرائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ادب و احترام کا زیور دیا تھا اس میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد گرامی کا دخل تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان تھا، کرم تھا؟ اسی کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ مکتب کی کرامت سے مراد یعنی گھر کی محنتیں تھیں، کسی نے انہیں پڑھایا تھا کہ جب باپ کہے بیٹا میں ذبح کر رہا ہوں تم تو آبجیکشن نہیں کرنا، باپ کی ہر بات کو ماننا۔ تو کیا یہ تعلیم معلم تھی، ٹیچر کی تعلیم تھی، مکتب کی تعلیم تھی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن ہی میں یہ آداب نظر آ رہے ہیں ان کی بارگاہ سے؟ تو اگر حق عقیدے اور صحیح سوچ کے ساتھ اور واقعی ان کے اسٹیٹس، ان کی شان کے حساب سے دیکھیں، سب سے پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ نہیں، فیضان نظر ہی تھا، فیضان نظر ہی تھا۔ اور مکتب کی کرامت بھی تھی، کیونکہ جس آغوش میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی ہے وہ آغوش ایک منتخب آغوش ہے، ایک سلیکٹڈ آغوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں ان کا جنم ہو رہا ہے، گھر میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو واقعی مکتب کی عظمت بھی ہے، مکتب کی شرافت بھی ہے، مکتب کی وہ کرامت بمانا یہ ولیوں کی کرامت والی مراد نہیں، مکتب کی کرامت، مکتب کی عظمت، مکتب کی شرافت، یعنی جس جگہ وہ ہیں اس جگہ کا بھی دخل ہے ان کے آداب فرزندی ہونے میں، اور فیضان نظر الہ تو ہے ہی۔ دونوں مفہوم ہیں اس شعر میں، سچے پکے عاشق کا یقیناً شعر ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاریخ کے حوالے سے میں پورے سورہ صافات کی آیت کریمہ ہے، میں اس پوری آیت کو انشاءاللہ اسی دن بتاؤں گا تاکہ آپ یاد بھی رکھیں اچھے سے اور قربانی بھی صحیح سے کریں۔
آج تھوڑے سے مسائل اور تھوڑے حج کے حوالے سے ادب و احترام کے عنوان سے تھوڑی سی بتاؤں اور اشارہ اس طرف بھی کروں گا، عنوان یہی رہے گا۔ اور صحیح تو یہ ہے کہ وہ پرسوں جو تعمیر ملت میں جو عنوان دیا تھا آپ نے، وہ بڑا اچھا عنوان لگا میرے کو بیان کرنے کے بعد۔ وہ عنوان تھا شخصیت کی تعمیر میں حج کی اہمیت، لیکن میں اس میں ایک اور لفظ ایڈ کر دے رہا ہوں، شخصیت کی تعمیر میں حج اور قربانی کی اہمیت۔ حج اور قربانی کی اہمیت، ظاہر ہے جو حج کو گئے ہیں ان کے واسطے خلی یہ بیان ہو سکتا ہے، ہم لوگ یہاں خلی روئیں گے نہیں۔ حج اور قربانی کی اہمیت تو ہم بھی انشاءاللہ، کیا مطلب ہے، اللہ پاک جو ہے جب بندہ مومن کو حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے اور یا پھر مالک نصاب بناتا ہے اور حج کو قربانی کی توفیق بخشتا ہے، تو یہ حج یا پھر قربانی کی یہ دونوں توفیق جسے ملتی ہے اس کی شخصیت بڑی عظیم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت معمر ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم، اپنا خیر اور اپنی مدد، اپنی نصرت دائمی نصیب کرتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ اس حج کو اور اس قربانی کو لوازمات حج اور لوازمات قربانی، شرائط حج اور شرائط قربانی کے ساتھ کریں۔ یہ تو خیر ہر عمل میں اس بات کا دخل ہے، چنانچہ سورہ بقرہ کی لاسٹ فرسٹ آیت کریمہ میں آپ دیکھ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی بھی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں دیتا، استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تقویٰ، پرہیزگاری، دیکھتا ہے کتنا کر سکتے ہو تم، 1 کلو اگر آپ کو اٹھانا ہے تو 2 کلو کہے گا نہیں، 50 کلو اٹھانا ہے تو 1 کنٹل اٹھانے نہیں بولے گا۔ اللہ پاک نے آپ ہی کا لحاظ فرمایا، ہر چیز میں آپ دیکھیں تو آپ ہی کا لحاظ فرمایا۔ پھر آپ غور کریں، قربانی میں آپ ہی کا لحاظ ہے، حج میں آپ ہی کا لحاظ ہے، نماز میں جتنے بھی اعمال ہیں سب آپ ہی کا لحاظ ہے۔ ایک لفظ میں اس کو سمجھیے، لحاظ اس لیے بھی ہے کہ عمل کا جزا ہو یا سزا ہو، عمل کا جو بدلہ ہے وہ اللہ نہیں لیتا، اللہ دیتا ہے آپ کو، آپ سے عمل کرواتا بھی ہے اور اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ کمال ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اولاد آدم جب قربانی کرتی ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، قربانی قبول ہو جاتی ہے، وہ خون گرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج ایک فارمیلٹی اور ایک ڈیوٹی کے طور پر عجیب سی کشمکش میں قربانی کر رہے ہیں لوگ، عجیب سی کشمکش میں۔ میں وہ سیاسی سطح پر نہیں بول رہا ہوں، اپنے علمی اور اپنے ایمانی سطح پر بول رہا ہوں کہ اس کو ایزی مت لیجیے خدا کے واسطے۔ آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ اشتراکی قربانی میں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بس لوگ جو ہے ذرا دیکھ لیے کہ 200 روپے کم آ رہے ہیں یہاں پر، 500 روپے کم آ رہے ہیں یہاں پر، بس ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیے، ہو گیا۔ ہاں اب مجھے میں حصہ لے لیا، کہاں حصہ لیا؟ تو کانپور میں حصہ لیا، تو ناگپور میں حصہ لیا، دونوں کانپور ناگپور دونوں کہاں؟ نہیں۔ اللہ پاک کے رسول کی مطلب یہ کہ قربانی کی اہمیت کو ذرا سمجھیے، کیا فرما رہے رسول اللہ کہ خون گرنے سے پہلے، اس کا صاف مطلب یہ ہو رہا ہے کہ قربانی کرنے والے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خون دیکھو، خون دیکھو، یہ مطلب، ورنہ خون گرنے سے پہلے کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ خون گرا کہ نہیں گرا؟ اس لیے کوئی بھی عبادت کیجیے، کوئی بھی عبادت کیجیے، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، جو بھی عبادت ہو، اس میں آپ اعتماد پیدا کیجیے، بھروسہ پیدا کیجیے۔ اس لیے بخاری شریف کی شروع کی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری یہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے سورہ حج کے آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے قربانی کے حوالے سے خاص طور سے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اے قربانی کرنے والو سنو، تمہاری قربانی کے گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں، تقوی پہنچتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، نیت۔ اسی لیے قربانی کا مطلب یہ مار پیٹ کاٹ پٹ نہیں ہے، قربانی کا مطلب سمجھاؤ آپ کو، قرب سے ہے، وہ جیسے رب کی طرف نسبت ہو تو ربانی بولتے ہیں، سمد کی طرف نسبت ہو تو سمدانی بولتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو الف اور نون اور یا ایک نسبت کے لیے گرامر کے طور پر آتی ہے، ربانی مطلب رب کی طرف نسبت رکھنے والے، ربانی، رب الف نون یا کو بڑھا دیے تو ربانی ہو۔ ایسے قرب الہ ہے اصل میں، یہ قربانی یعنی اللہ کا قرب رکھنے والے، اللہ کے قرب کی نسبت رکھنے والے، تقرب الی اللہ کی خاطر قربانی، یہ مطلب یہ کرنے والے۔
وہ بکرا نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ جلدی سے 2-3 منٹ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بڑے جانور میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ بانٹنا ہے، اور چھوٹے کو اس لیے گھر میں لیتے ہیں کہ کھانا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیسا زمانہ ہے؟ بخاری شریف کی شروع کی حدیث ہے، اس کو ایزی مت لیجیے بھائی، خدا کی قسم آپ کو اگر کھانا ہے تو آپ تو الحمدللہ 365 دن تک کھاتے ہیں، 365 دن کھاتے ہیں الحمدللہ۔ میں تو یہاں دیکھا ہوں بھنڈی کے اندر بھی گوشت کھاتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ پالک کے اندر بھی گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اس اسٹیٹس کو ایمان کی دنیا میں قائم رکھے تو آگے۔ لیکن یاد رکھے گا، نبی فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند ہے، اپنے لیے وہی پسند۔ یحب المرء لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جو اپنے لیے آپ محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنوں کے لیے بھی پسند کیجیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بڑے کا رکھ لیں اور چھوٹوں کا دے دیں، تاکہ وہ غریب جو خدا کی قسم سال بھر تک کبھی نہیں کھایا تھا، آپ کے اس دینے کی وجہ سے اگر کھا لے تو اشکبار آنکھوں سے وہ کھا کر دعا دے دے تو انشاءاللہ ارے کچھ کمی بھی ہوگی قربانی میں تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے آپ خدا کے واسطے کہ آپ حصہ اس لیے ہی دیجیے کہ فقراء اور غریب مساکین کو آپ بانٹ دینا کرتے، بس ہم بکرا میں گھر میں کر رہا ہوں یہ بانٹ دینا کرتے۔ ایسا نہ کیجیے خدا کے واسطے، ایسا مت کیجیے۔ آپ خود کانفیڈنس کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، چاہے بڑے کی قربانی کیجیے چھوٹے کی قربانی کیجیے، آپ دونوں الحمدللہ۔ بانٹنے کا ہو تو بانٹیے، گھر میں ہو تو کھائیے، لیکن یہ نیت ہرگز مت کیجیے، ہرگز مت کیجیے، بار بار کرو، ہرگز مت کیجیے کہ ہم بڑا بانٹنے کے لیے لے رہے ہیں اور چھوٹا کھانے کے لیے لے رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا کریں گے تو قربانی افیکٹڈ ہو جائے گی، قربانی میں اثر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے تقوی، اخلاص، نیت کو دخل دیا ہے قربانی میں۔ تقوی، اخلاص اور نیت کو دخل دیا ہے قربانی میں۔ یہ تقوی، اخلاص اور نیت میں گڑبڑی ہو گئی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ جیسے 365 دن تک کھاتے ویسے ہی۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے، نماز سے پہلے۔ اچھا ایک اور اعلان آیا، اللہ کرم فرمائے کہ شہر حیدرآباد میں الحمدللہ یا اس کے اطراف و اکناف میں جو ملحق الہ حیدرآباد سے، یعنی حیدرآباد یہ شہر ہے الحمدللہ جامع ہے، یہاں نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ جب تک نماز نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی نہیں کر سکتے۔ اور نماز کی ایک اور وضاحت کر دوں، ہوتا ہے نا نہیں میں ابھی نماز نہیں پڑھا ہوں، ایسا نہیں، آپ کے پڑھنے کا لحاظ نہیں ہے، نماز ہونے کا لحاظ۔ شہر میں اگر نماز ہو گئی تو الحمدللہ قربانی ہو سکتی ہے، اگرچہ آپ تاخیر کی وجہ سے، نہانے دھونے کی وجہ سے، آپ کچھ پریشانی کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو آپ نہ پڑھے والا بات، لیکن نماز ہونا شہر میں، وقت نماز ہونا یہ شرط ہے مصر کے لیے، شہر کے لیے، شہری لوگوں کے لیے۔ دیہات اور کھیڑے گاؤں میں وہ فجر کی نماز کے بعد وہ کر سکتے ہیں 10 ذوالحجہ کو، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ یہاں شہر کے لیے ایسا میرے پاس فتویٰ آیا کہ ایسا وہ لوگ کر رہے ہیں کہ لحاظ کیا کر رہے ہیں سعودی عرب کے، میں تو غصے میں کہہ دیا سب کو سعودی عرب بگاؤ، یہاں پہ رہے ہیں۔ کمال ہے، اللہ کے بندے 3 گھنٹہ پہلے سعودی عرب والے نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں گے؟ 3 گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں وہاں، پڑھیں گے آپ نماز؟ 1 منٹ وقت سے پہلے اگر پڑھ لیے تو قرآن کہتا ہے، حدیث پاک پہلے سنیں، بلکہ قرآن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت سے پہلے پڑھو گے تو بات نہیں ہوگی۔ ادوا الصلاۃ علی اوقاتها، نماز کو اس کے وقتوں میں ادا کرو۔ اب بتائیے تو وہاں تو وقت 3 گھنٹہ پہلے ہو جائے نہیں، جو جس ملک میں رہتا ہے، جو جس شہر میں رہتا ہے، شرعی شہادت ہو گئی اور علماء بلد شہر کے علماء نے اعلان کر دیا، اس پر فرض ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد علماء کی اطاعت کرنا یہ تم پر فرض ہے۔ کسی شہر، کسی ملک، کسی خطے کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، اس لیے شروع میں ہی میں نے کہا ایک دم طے ہو گیا ہے، شرعی شہادت کا اعلان ہو چکا ہے کہ 22 کو قربانی ہوگی الحمدللہ۔ اور عرفہ کی آپ جو ہے منگل کے روز جو ہے نا آپ روزہ رکھیں گے، ہو سکتا تو آپ عید سے رکھیے آپ الحمدللہ، کیونکہ دونوں بھی روزہ جو ہے یعنی عرفہ کا جو روزہ ہے یہ نفل روزہ ہے، یہ فرض و واجب نہیں ہے، رکھیں گے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور جو فضیلتیں ہیں 1 سال پہلے 1 سال بعد، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے فجر کی نماز چھوڑ دیجیے اور 1 سال کی نماز رکھ دی، ایسا نہیں ہے۔ فرائض اور واجبات آپ کے ذمہ اگر نہیں ہے تب جا کر کے اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو،
اور فرائض اگر آپ کے ذمہ ہے، فرائض سمجھ رہے ہیں یعنی نماز فرض جو 5 وقت کی نماز ہے، ان میں سے کچھ بھی چھوٹی ہوگی تو جتنے بھی یہ ترغیبی احکام آپ کو دیے گئے ہیں، فضیلت کے احکام دیے گئے ہیں کہ اتنا ہوتا، یہ ملتا وہ ملتا، یہ سب کا مطلب ہے معلق رہتا جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے، کیونکہ فرض ایک قرض الہی ہے، فرض ایک قرض الہی ہے، اور قرض جب تک نہیں پھیڑیں گے، اب ایکسٹرا کھائیں گے تو دنیا میں بھی آپ دھکیل دیے جاؤ گے۔ جن سے آپ قرضہ لیں ان کے سامنے ذرا بریانی کھا کے دکھائیے تو سمجھ میں آتا، یہ واہ میرا قرضہ ہے اور انہیں اڑا رہا ہے نہیں، یہ دنیاوی بات بھی ہے۔ تو ایسے ہی فرائض اور واجبات یہ اللہ کے قرض میں سے ہے، اگر آپ نے ان کو نہیں پھیڑا تو کتنی بھی عبادت نفلی کیجئے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ڈانٹے گا اللہ تعالیٰ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو بڑی اہم بات تھی جو میں نے کر دیا ہے، الحمدللہ۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کیجیے گا انشاءاللہ، وہ مسکین وہ فقراء آپ۔ اچھا ایک اور بات، کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہتے، چونکہ میں خود مشترکہ قربانی ہر سال کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسا ارے دے دیا نا میں بس اب انہوں جاننا۔ قرآن پاک سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اے لوگو تمہاری رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ تم صرف جو ہے نیکی کر لو اور باقی آزو بازو میں کتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں کچھ بھی نہ کو بولو، نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور ظلم کے کام پر مدد مت کرنا۔ مجھے افسوس ہوا 1700 روپے 2100 روپے 1200 روپے یہ ایک حصے کے اعلان آ رہے ہیں، اور کیا نیچے لکھا جا رہا ہے گوشت کو ہم تقسیم کر دیں گے، گوشت آپ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ واہ واہ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ گوشت لاؤ 3 حصے کرو، گوشت لاؤ 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک فقیر کے لیے۔ اور یہ تجارتی سینٹر رکھنے والے بول رہے نہیں اپنے لیے ہم بانٹ دیں گے، واہ 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 بانٹ دیں گے ہم۔ یہ خبردار، یہ بالکل غیر اعتمادی باتیں ہیں، غیر اعتمادی باتیں ہیں، اور خبردار خبردار، باخبر رہیں آپ، باخبر رہیں آپ، کیونکہ ہزاروں بدعمالیاں ہو رہی ہیں، وہ لوگ ایک اور بدعمل کے نام پر یہ کر لے رہے ہیں۔ اللہ پاک غفار ہے، ارے اللہ پاک قہار بھی ہے، اللہ پاک قہار بھی ہے، جب وہ پکڑے گا تو زمین پر ریکنے والا کوئی جانور نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ تجھے چھوڑے ہوا، یہ تو کرم مصطفیٰ ہے جو تجھے چھوڑے ہوا ہے۔ لیکن اے عقل و شعور و خرد رکھنے والوں، خبردار خبردار، بار بار خبردار، کہ جس طرح آپ بے وضو لاکھوں نماز پڑھو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی، ایسے ہی قربانی کے لیے بھی شرائط ہے، اس کو نہیں اپنائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی آپ حصہ دیں، مکمل بھروسہ ہو، مکمل اعتماد ہو کہ ہاں میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور یہ اس کے مستحق ہیں کہ یہ رضا کا حصول دلا سکتے ہیں، تو پھر آپ دیجئے۔ خبردار 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 خبردار، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو توفیق کامل نصیب فرمائے۔ پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جانتے ہیں یہ میں اس طرح کی گفتگو آج کیوں کر رہا ہوں؟ 10 ذی الحجہ تک ایسے ہی رہیے آپ، الحمدللہ۔ قرآن پاک نے 10 رات کی یعنی اس 10 کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سورہ فجر میں آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، لیال مانے رات اور عشر مانے 10، قسم ہے عشر ذی الحجہ کے 10 رات کی، 10 رات کی۔ اور رات تو بغیر دن کے آئے گی نہیں، اس لیے رات سے مراد رات میں چونکہ توجہ اللہ کامل ہوتی ہے، اس لیے وہاں کہا گیا، ورنہ ان 10 دنوں میں الحمدللہ جتنا پانا ہے پا لیجیے، فرائض اور واجبات۔ ارے آپ صرف شب قدر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صرف معراج کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اب تلاشی تو صحیح اسلام میں کیا کیا موقع دیے ہیں جو رات گزر گئی نا، بلکہ نہیں ابھی ایک آنے والی عرفہ کی جو رات ہوگی نا، عرفہ کی رات میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفت مآب رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہ عنہ فرماتی ہے کہ 4 رات میں اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے کی ہر مانگ کو قبول کرتا ہے۔ 2 رات یہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، دیکھا وہی عرفہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، دوسرے دن جو عید ہوگی اس سے پہلے والی جو رات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حضرت عائشہ کی جب روایت ہوتی ہے نا تو وہاں تھیوری کم ہوتی، پریکٹیکل زیادہ ہوتی۔ حضرت عائشہ جب فرمائے روایت میں
اور صحابی جو ہے نا تھیوری پیش کرتے ہیں، ہم نے ان سے سنا، ہم نے ان سے سنا، ان سے سنا. اچھا عائشہ جب فرمائے تو پریکٹیکل ہوتی ہے. نبی کو دیکھا آپ نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دعائیں کرتے. 2 رات، یہ عید الاضحیٰ کی رات، عیدین کی رات، عرفہ کی بھی خصوصیت فرمائی، اور شب برات ہو تو میں نے کہہ دیا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ 10 کو جو ہے بڑا گولڈن سمجھیے الحمدللہ، اور فرائض اور واجبات کی تکمیل میں کوتاہی نہ کیجیے، کوتاہی نہ کیجیے. اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر اس کا محتاج بلکہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ ہو تو اللہ کے اینی ٹائم ہر وقت محتاج ہو. بس نبی کی زبان سے کوئی لمحہ اگر عظمت والا مل گیا ہے تو اس کو آپ غنیمت کے مال کی طرح بلکہ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر کے اس کو حصول میں رہیے. الحمدللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. بار بار آپ سمجھیے اس بات کو جو میں درود شریف پڑھوا رہا ہوں، ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار درود پاک مصطفیٰ پر ہے. اس لیے میں جو بھی بول رہا ہوں درود پاک اس لیے پڑھوا رہا ہوں تاکہ ہر لفظ قبول ہو، ہر بات قبول ہو، اور ہر لمحہ، ہر عبادت قبول ہو، ہر سکن قبول ہو. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کی تمام عظمتوں کو اور عفتوں کو اور عزتوں کو برقرار رکھے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ پاک کی بارگاہ میں گوشت پوشت لطفے پوشت یہ سب نہیں پہنچتے ہیں، پہنچتا کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری پہنچتی ہے. حجاج کرام بھی جا رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہوں گے، ہم ان کے گناہوں کو یاد نہیں کر رہے. ان کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں اور ذرا سی خالی بول دیں یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو جانتے ہیں یہ مطلب کچھ بھی نہ صحیح، فوراً کہیں گے کہ میرے پاس گولی ہے، میں جاتا ہوں. میں سارے مہمان کی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ اب وہ ہے آپ کی ہر طرح کی میزبانی کریں. وہ اللہ کے مہمان گئے ہوئے ہیں، اب ہم ان کی فکر نہ کریں بلکہ ہم دعا کریں کہ ہم بھی اللہ کے مہمان بن جائیں. کوئی بھی ان کو پریشانی یا تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ اللہ جب قبول کرنے والا مہمان ہے تو ان کی ہر پریشانی کو بھی دور کرے گا. مسئلے بہت آ رہے ہیں لیکن آپ اس طرف دھیان نہ دیں. بس اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی عطا کر دے. ایک بات کی ضرور تلقین کرواؤں گا کہ حج کی قبولیت کا مکمل طور پر دار و مدار فکری طور پر اگر دینا ہے تو در مصطفیٰ کی حاضری کو دیجیے گا، در مصطفیٰ کی حاضری کو دیجیے گا. خدا کی قسم اس حدیث پہ قربان جائیے. نبی نے یہ نہیں فرمایا، دھیان دیجیے گا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مدینہ آئے گا، نوٹ کریں، جو مدینہ آئے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. نہیں، جو میرے قبر کو دیکھے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے مدینہ المنورہ میں بھی لوگ جاتے ہیں تو کھانے پینے، رہنے سہنے یہ سب کی فکر بہت فکر کرتے ہیں. بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، ریاض الجنہ میں نہیں، بازو میں بیٹھ کر تلاشیں گے، سونے خریدیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. واہ صدق رسول اللہ. آقا نے اٹریکشن دیا ہے. یاد رکھنا مدینہ آنے والوں، مدینہ آنے کی وجہ میں ہوں. میں اگر تم نے مجھے نگاہ میں نہ رکھا تو یہ خطہ تمہیں کچھ نہیں کارگر ہوگا ثابت. اگر ثابت کرنا چاہتے ہو، مقبولیت چاہتے ہو تو من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آؤ میری قبر کی دیکھ زیارت کر لو، میری شفاعت واجب ہو گئی. میری شفاعت واجب. تو قبر رسول کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت کے لیے دوسری حدیث پاک میں تو کیا کہنا، اتنی عمدہ حدیث پاک ہے کہ ایک اہل محبت کی باتیں کھل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا میں نے قبر کہا تو ایسا مت سمجھنا کہ وہاں مدفون ہوں، تیرے احساس کو نہیں جانتا ہوں، تیرے شعور کو نہیں جانتا ہوں. لو دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ جو میرے پاس آئے گا میرے انتقال کے بعد، کیا کہنا، جو میرے پاس آئے گا میرے انتقال کے بعد، میں آپ کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، میرے انتقال کے بعد، ظاہری حیات کے بعد آئے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک مٹی کو دیکھ کر جا رہا ہوں، ایک گنبد کو دیکھ کر جا رہا ہوں. نہیں، وہ در حقیقت میری حیات کی طرح مجھے دیکھ کر جائے گا. میری حیات کی طرح، کا حیات ہی کا لفظ ہے کہ ایسے ہی ہے اس کی زیارت جیسے کہ اس نے میری حیات میں زیارت کی. من زارت بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
جس نے میری موت، میرے انتقال، میرے وصال چشم عالم سے چھپنے کے بعد میری زیارت کو آیا ہوگا۔ اور ایک اور لفظ ہے، مجھے ابو داؤد یا مسند کی روایت میں ایک اور لفظ یاد آ رہا، متعمدن۔ واہ واہ، اس لفظ پر غور کریں آپ۔ متعمدن کا مطلب ہوتا ہے کہ زیارت ہی کا ارادہ کرتے ہوئے، متعمدن جان بوجھ کر کہ میں در رسول پہ جا رہا ہوں، میں تیرے رسول پہ جا رہا ہوں، تو جو یہ نیت لے کر کے آئے گا، سوچو وہ ایسے آئے گا جیسے کہ اس نے مجھے حالت حیات ظاہری میں آیا تھا دیکھنے کے لیے۔ اللہ پاک کی شرف ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لوگ میوزیم کی طرح جاتے ہیں، لوگ خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، لوگ ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں۔ نہیں پیارے، ٹائم پاس تو تم انڈیا میں کرنے کے لیے بھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہزاروں ہزار سال تک عمریں ملی دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتیوں کو، آپ کو اتنی عمر کیوں نہیں؟ 100 سال کی عمر تک میں پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے آپ کی، ہم جان سکتے۔ 100 سال کے اندر حدیث کی روشنی میں 70 سے 90 سال امت محمدیہ کی عمر، 70 سے 90۔ اگر اچھے سے شروع سے اچھا کھائے، یہ 4 دن کے چکن کھا کر کے عمر نہ گوائے، تو اچھا کھائے تو اچھی عمر ہوتی۔ توجہ دیجیے گا۔ تو یہ عمر آپ کو کیوں ملی؟ ان کو عمر کیوں ملی زیادہ؟ واہ واہ، کوانٹیٹی دیکھیں تو عمل عبادت سب تو ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن مصطفیٰ نے ایک لفظ میں کہا نہیں، تیرا ایک ایک سانس لینا اللہ کو ان پہ، ان کی کوانٹیٹی پر بھاری ہے، ان کی کثرت پر بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میری امت ہو، تم میری امت ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی امت دنیا کے کسی کونے میں رہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ تو تم اس در پر جا رہے ہو جس در پر، قرآن پاک کے ایک لفظ میں بول دوں، سورہ دخان کی آیت نمبر 37 کے تحت میں بول رہا ہوں، ایک قوم ہے جس کا ذکر آیا ہے تبا نام سے، تبا اول حمیری۔ یہ وہ قوم کا بادشاہ ہے، قوم کا یہ بادشاہ ہے۔ حمیر مقام تھا ایک، کسرا یمن، اس طرح سے آپ بولتے ہیں جیسے کسرا کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو اس طرح سے فارس روم کے بادشاہ کو بولتے، تو ایسے حمیر کے بادشاہ کو تبا بولا جاتا تھا۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے، تفسیر آپ دیکھیں سورہ دخان کے آیت نمبر 37 میں، پارہ نمبر 25 میں۔ 1000 سال پہلے مدینہ سے اس کا گزر ہوا اور ویران کرنے آیا تھا، ساری بستیوں کو، سب کو ویران کرنے آیا تھا، لیکن 2 عالم کو لے کر کے آیا تھا، 2 عالم کو لے کر کے آیا تھا۔ ان 2 عالم سے پوچھا کہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، یہاں پر اس بستی میں مجھے عجیب سی کھلبل اور ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس میں آنے کے بعد تو اس عالم نے کہا اگر آپ میری جان کو بخشے تو میں بتاؤں، یہ انداز ہوتا تھا پہلے، میری جان کو بخشے تو میں بتاؤں۔ کہا بتاؤ، بالکل تمہاری جان امن میں ہے، بخشش ہے اس کی۔ اللہ اللہ کہا سنیے، یہ وہ در ہے جس در میں نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، جن کا نام میری کتاب میں احمد ہے، میری کتاب میں احمد ہے، وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے۔ اب اس کے بعد بادشاہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا لاؤ قلم، لاؤ کتابت، لکھنے کی جگہ لاؤ۔ ان کو انہوں نے لکھوایا۔ عنوان سنیے کیا لکھوایا، عنوان سنیے کیا لکھوایا۔ اب آپ کے حساب سمجھا دوں، فروم اور ٹو کا لفظ لکھوایا ہے، بس اتنا سنیے کہ لفظ سنیے، محمد ابن عبداللہ رسول اللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین کی طرف، تبا اول کی طرف سے میں نے آپ پر ایمان لایا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، میں نے آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہے، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے، میں نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد اس کتاب کو ایسے موڑ دیا، اور موڑ دینے کے بعد اس عالم کو کہا سنو، میں اگر مر گیا تو ٹھیک ہے، لیکن سنو تم زندہ رہے تو تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ نبی آ جائے تو یہ خط پہنچا دینا، نہیں تو سنو نسلم بعد نسل، تم پر واجب ہے کہ اس خط کو پہنچانے کی تلقین کر دینا، یہ میری وصیت ہے، میرا آرڈر ہے۔ چنانچہ سنیے، جب مصطفیٰ ہجرت کر کے جاتے ہیں، عاشقوں بڑی اچھی روایت آ گئی ہے، جب مصطفیٰ ہجرت کر کے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہجرت کر کے جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاخوں کا ہجوم ہے، آئیے آقا میرے گھر، آئیے آقا میرے گھر، آئیے آقا میرے گھر، آئیے آقا میرے گھر۔ لیکن وہ آقا اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ نبوت نے کہا
خبردار میری اونٹنی جہاں فیصلہ کرے گی جانے کی وہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب کیا۔ آپ جانتے ہیں جہاں پر بھی نماز ہو رہی ہے اس کے آگے میں پانی کا سینٹیکس رکھنے والی جگہ ہے، کالا سا یہ ہے، وہی جگہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ خیر، ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب قدم رنجا گئے، تشریف لائے، لے جانے کے بعد اس سے پہلے کہ کچھ کہتے کہاں رہوں گا، کیسے رہوں گا، کیا سیٹ اپ ہے، کس طرح ہے، ابو ایوب انصاری میرے عاشق کا وہ خط لا۔ ابو ایوب انصاری میرے عاشق کا وہ خط لا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں تو پہلے مصطفیٰ کا سیٹ اپ کر رہا تھا کہ میں کیسے کیا کس طرح سے، میں تو اس میں پریشان تھا، ادھر کو دھیان بھی نہیں تھا، مگر اور کوئی غیب کیا، میرے آقا نے جب کہا تو سب کچھ چھوڑ کر میں وہ خط لایا اور لا کر کے دیا، اور اس کے بعد کہا خبردار خبردار کوئی اس بادشاہ کو برا نہ کہے، وہ میرا سچا عاشق ہے، وہ میرا سچا عاشق ہے۔ کیا سمجھتے ہو، ارے تم کو مصطفیٰ کی بعثت کے بعد کا زمانہ ملا ہے، تمہارا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ 1000 سال پہلے اگر مصطفیٰ کی تصدیق اور غلامی کا اعلان ایک عاشق کر دے، مصطفیٰ ان کو کہے کہ وہ میرا ہے، مصطفیٰ جب آ جا کر کے تم کو ڈائریکٹ کہے کہ تم خیر امت تم میرے ہو، تو عاشقو تمہارا کتنا مقام ہوگا۔ تم تو کلمہ بھی ڈائریکٹلی کھلے عام پڑھتے ہو۔ اس لیے مدینہ جانے والوں جاؤ، لیکن میوزیم کی نگاہ سے مت جانا۔ پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو، فیوچر ہو، ہر زمانہ رسول کا ہے، لیکن جو زمانے میں رہ رہے ہو یہ تو نسبتی زمینی حقیقت ہے کہ یہ زمانہ واقعی میرے رسول کا ہے۔ اس لیے پیارے کبھی بھی جاؤ در رسول پر خیال کرو، در رسول ہی کا خیال کرو، در رسول ہی کا خیال کرو۔ بلال یہی کہہ رہے ہیں، دمشق میں موجود ہے، سوئے ہوئے ہیں، ابن عساکر کی روایت ہے، سنیے، دمشق میں موجود ہے، وصال پاک کے بعد چلے جاتے ہیں، اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ میں در و دیوار جب دیکھتا ہوں تو نبی یاد آتے ہیں، اس لیے مدینہ میں نہیں رہوں گا۔ یہ بلال کا جملہ ہے۔ لیکن جب بلال چلے گئے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں بلال اما آن لک ان تزورنی، ارے کتنا دن ہو گیا ہے اور تم میری زیارت کو نہیں آئے ہو، میری زیارت کو نہیں آئے۔ اٹھائیے تاریخ ابن عساکر، پوری دنیا میں اوتھینٹک کتاب ہے۔ اما آن لک، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں میری زیارت کو نہیں آئے ہو۔ بلال آتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، ایسے ہی حالت میں جو کچھ بنا زیادہ راہ لے کر مدینہ النبی آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے طاقت مصطفیٰ کی بارگاہ کی، یہ ہوتی ہے طاقت۔ تم کو تو صبح و شام بلا رہے ہیں، تم کو تو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے گنہگارو بخشش چاہیے جاؤ در رسول پہ، بخشش چاہیے جاؤ در رسول پہ۔ یہ نہیں کہا جاؤ مکہ، جاؤ مدینہ کے خطے اور وہاں کے ہوٹلوں کی تحقیق اور تسکین کے لیے بیٹھو اور سو، نہیں، جاؤ در رسول پہ، جاؤ حبیب کی بارگاہ میں جاؤ۔ میرا فضل و کرم اور میرے فضل و کرم کی مرکزی پہلو اگر کوئی ہے وہ مصطفیٰ کا در ہے، وہ مصطفیٰ کا در ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی گئے ہیں، اگر آپ سے رابطہ ہو تو کچھ مت کہیے، میرے آقا سے میرا سلام کہہ دینا، ایک گنہگار میں سلام کیا ہے۔ اور آج موتروں سے بھی کھل کر کہہ دو، ایک سچے عاشق نے جب 1000 سال پہلے ایک کتاب میں، ایک چٹھی میں اپنے ایمان کی تصدیق، اپنے عشق کی تصدیق کر کے مصطفیٰ کو دینے کا جب یہ آرڈر کر دیا ہے، آج کوئی عاشق اگر در رسول پہ کوئی چٹھی دیتا ہے تو تم یہ مت کہنا کہ مصطفیٰ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، مصطفیٰ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ تم نے کیسے سوچ لیا ہے؟ اگر نہیں آتا تو تم پر وہ ایمان لاتے، آتا ہے اسی لیے تو تم نے ان پر ایمان لایا، تم نے ان پر ایمان لایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اس عاشق سے عشق ملاؤ، اس عاشق سے جس کو قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے سنیے، قریش سے بھی افضل یمن والے ہیں، قریش سے بھی افضل یمن والے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے اہم خیر ام قوم تبع، ام قوم تبع، جملے پہ غور کیجئے گا، قوم تبع بہتر ہے یا کفار قریش بہتر ہے؟ قرآن کا عنوان بتا رہا، میرے حبیب یہ قبیلہ سے قریش کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے عاشق آپ کے غلام نہ ہوں گے یہ بہتر نہیں ہے۔ اور وہ سچا 1000 سال پہلے کا عاشق
وہ آپ کے قبیلے سے نہ ہو لیکن وہ آپ کا عاشق اور غلام ہے تو اس قبیلے کے اعلیٰ سے افضل ہے۔ تو افضلیت کا راز غلامی مصطفیٰ ہے، نبی پاک کا قدم ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے لو لگانا ہے۔ اس لیے قربانی کے بھی احکام میں نے بتا دیے ہیں آپ کو کہ قربانی آپ کریں گے الحمدللہ قرب کے آئینے میں، تقرب کے آئینے میں۔ ایک اور بات، یہ ہر سال بولتا ہوں لیکن اچھا اس کو اس دن بھی بول دوں گا، اشارہ کر دوں گا کہ آپ جو بھی جانور کو آپ لائیں اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، اور یاد رکھیے گا کہ اپنے گھر میں ہو سکے تو کیجئے۔ اور یہ خدا کے واسطے نہیں، ابھی پینٹ کرائے ہیں، خون لگ گیا تو خراب ہو جاتا، پھر پیسہ لگنا پڑتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ سب نہ کو سوچو یار، نہ کو سوچو۔ اللہ پاک جو ہے بہت 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 اعلیٰ اور افضل ہے۔ ارے آپ اس خون کی بات کر رہے ہیں، اس خون کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتنا پیسہ دے دے اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ اس لیے آپ نیت اچھی رکھیں، انشاءاللہ اس سے پیار کیجئے، اس سے محبت کیجئے جانور سے الحمدللہ، اور اس کو کھلائیے، اس کو پلائیے اگر زیادہ دن لے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو اپنے لیے گوشت پسند کیجئے وہ اپنے غریبوں کے لیے بھی، اپنے اپنوں کے لیے بھی، جن کو آپ تقسیم کر رہے ہیں، خدا کے واسطے بڑوں کو، ان کو چھوٹوں کو دے دیجئے بڑا، اور چھوٹا اپنے لیے رکھ لیجئے۔ یہ کیسے بڑے ہیں آپ؟ اس لیے ہرگز ایسی ڈویژن، ایسا ڈیوائڈ اسلام میں نہیں ہے، قربانی پر اثر پڑے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو اور آپ کے گئے ہوئے حجاج کے حج کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہماری عظمتوں کو جو بھی جس طرح سے بھی کھوئی ہوئی ہے مولا اسے واپس فرما اپنے حبیب کے جمال پاک کی برکتوں سے۔ یا اللہ اس عظیم مہینے کی برکتوں سے ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، فرائض اور واجبات کی تکمیل فرما، اور اس کی ادائیگی میں ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اور جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت